گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ آج اس سلسلے میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے امپاسبل ٹو پاسبل۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو کوئی جمعہ کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اس میں 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے 6 بار سے زیادہ اس علاقے پر حملے کیے، مگر وہ علاقہ فتح ہونے میں ناکام رہا۔ جب اس کا آخری حملہ بھی ناکام ہو گیا تو وہ تھک ہار کر مایوسی کی حالت میں کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ لگاتار ناکام ہو جانے والے حملوں کا سوچتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ ایک دیوار پر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو بار بار دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بار بار گر جا رہی تھی۔ کئی بار تو وہ دیوار کے آخری سرے کے بہت ہی قریب پہنچ جاتی، مگر پھر بھی نیچے گر جاتی اور دوبارہ سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش میں لگ جاتی۔ آخر کار مسلسل کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ بادشاہ نے چونٹی کی اس سخت کوشش کو دیکھا تو اس کے اندر انقلاب پیدا ہوا۔ اس نے مایوسی کو دور بھگایا، ایک نئے جوش و جذبے سے پھر اسی علاقے پر حملہ کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مسلسل کی جانے والی کوشش اور محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ کہتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی، منزل کتنی ہی دور اور مشکل کیوں نہ ہو۔ جیسے چونٹی نے بہت ہمت کر کے اپنے مقصد کی جانب وہ بڑھتی رہی، مسلسل کوشش کرتی رہی، اس نے ہمت نہیں ہاری تو وہ کامیاب ہو گئی۔ یوں ہی معمولی جسم والی چونٹیاں مل کر بڑے بڑے اناج کے دانے اپنے بل یا سوراخ میں گھسیٹ کر لے جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کو کسی کام میں سکسیس نہیں ملتی، اس کی سب سے بڑی وجہ پراپر کوشش نہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ تو کوشش کرتے ہی نہیں، یا کوشش تو کرتے ہیں مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی لائف میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بزنس میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اچھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دین کا ایک عظیم کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مسلسل کوشش کرنا لازم ہوگا۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہوگی، کوشش کا حق ادا کرنا ہوگا، ملٹیپل ایکشنز لینی ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایکشنز یعنی کوششیں، ایکشنز آر دی فنڈامنٹل کیز آف سکسیس۔ کوششیں کامیابی حاصل کرنے کی چابی ہے۔ کسی ایک نے بڑی ہی خوب بات کی کہ ٹیک ملٹیپل ایکشنز ٹو گیٹ ریزلٹ، نتائج کو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کیجیے۔ آج
بہت سارے لوگ پریشان ہیں، انہیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جیسے کوشش کا حق ادا کرنا ہے، جس انداز میں کوشش کرنی ہے، اس انداز میں وہ کوشش نہیں کر پاتے۔ ایک شخص ہمارے تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار اسلامی بھائی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے ایک تعویذ دے دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں۔ وہ ذمہ دار نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن کئی مہینے گزر گئے، میں جاب سے محروم ہوں۔ اس ذمہ دار نے اس سے پوچھا کہ آپ کون سی جاب تلاش کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور مجھے اکاؤنٹس کے جاب کی تلاش ہے۔ اس ذمہ دار نے مزید اس سے سوال کیے کہ اس کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی؟ اس شخص نے کہا میں نے بہت کوششیں کی مگر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ اس تعویذات کے ذمہ دار نے ان سے پوچھا کہ اچھا چلیے یہ بتائیے کہ آپ نے کوشش کس انداز میں کی؟ کئی مہینے گزر گئے، ہو سکتا ہے آپ جاب کی تلاش میں سینکڑوں لوگوں سے آپ نے ملاقات کر لی ہوگی۔ اس شخص نے کہا نہیں۔ تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار نے پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کم از کم 50 لوگوں سے تو ملاقات کر لی ہوگی۔ اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار نے پھر پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت کوشش کی، آپ نے ابھی تک 50 لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کی۔ اچھا یہ تو ہوتا ہوگا کہ روزانہ جو ہے آپ دو چار لوگوں سے مختلف انداز میں ملاقاتیں کر کے جابس کے لیے پوچھتے ہوں گے۔ اس شخص نے کہا نہیں۔ تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار حیران ہوئے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی، آخر آپ نے کوشش کیسے کی یہ تو بتائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، میرے جتنے جاننے والے پہچاننے والے لوگ ہیں نا، وہ ان سب کو جب بھی ملتا تو میں ان سے کہتا کہ یار میرے لیے کوئی جاب دیکھو، میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے کوئی جاب دیکھو۔ تو تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار نے پوچھا آپ کے جان پہچان والے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے کہا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تقریباً 5-7 لوگ ہیں جن کو میں نے کہا، اور جب بھی وہ ملتے ہیں تو ان کو جاب کے لیے کہتا ہوں۔ تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار سمجھ گئے کہ یہ بندہ، اس نے جیسی کوشش کا حق ادا کرنا چاہیے جاب تلاش کرنے کے لیے، ویسے اس نے کوشش کا حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج اس کو جاب نہیں ملی۔ ناظرین، اسی طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے پیچھے کوشش کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے ویسا نہیں ہو پاتا۔ جب ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں 2 چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اس کو نوٹ کر لیں، ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری کہ ہم ایسا کیا نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے اس اکاؤنٹنٹ کے ایگزامپل سے لے لیں کہ اس نے جیسی کوشش کا حق ادا کرنا چاہیے، روزانہ مختلف کمپنیز سے رابطہ کرنا چاہیے، روزانہ الگ الگ لوگوں سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، ملٹیپل ایکشنز لینی چاہیے، اس بندے نے نہیں لی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو جاب نہیں ملی، اور یہاں پھر وہ تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار سے اس نے رابطہ کیا۔ تو یاد رکھیے، انسان کو اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی جب تک وہ اس کے لیے مسلسل کوششیں نہ کرے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں قرضے کی وجہ سے۔ آج ایک تعداد ہے لوگوں کی جو ایوریج زندگی گزار رہے ہیں، قرضوں میں بھرے پڑے ہیں، ان کی لائف قرضوں میں ہی گزر رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی پازیٹیو سوچ کا نہ ہونا۔ وہ اپنی لائف کو جس انداز میں گزارنا چاہیے اس انداز میں نہیں گزارتے، وہ جیسے کوششیں کرنا چاہیے ویسے کوششیں نہیں کرتے۔ ان کا خرچہ اگر ایگزامپل کے طور پر منتھلی 15,000 روپے ہے تو وہ بڑی مشکل سے 10,000 روپے کماتے ہیں۔ وہ کمفرٹ زون میں اپنی لائف کو گزارتے ہیں، وہ اپنے فیوچر پلاننگ کو لے کر کانشیس نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جو کم آمدنی کرتے ہیں، زیادہ خرچہ کرتے ہیں، تو ان کو لوگوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور جب لوگوں سے قرضہ لینا پڑتا ہے تو ایک سے قرضہ لیا، اب جب اس قرضے کو دینے کا وقت آ گیا تو پھر دوسرے سے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو معاذ اللہ سود سے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب قرض دینے والوں کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں تو یہ شخص یا تو شہر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا معاذ اللہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ کوششیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا، اور جو اللہ کے لیے اچھے کاموں میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین، انسان کسی کام کو اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کام کو کرنے کے لیے اس کے اندر پیشن نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، شوق نہ ہو، یا تو اس کام کو کرنے میں اس کا اپنا کوئی فائدہ اس کو نظر آئے یا تو نہ کرنے کا نقصان نظر آئے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے اس کام کو وہ کرتا ہے۔ جس کام میں دلچسپی رہتی ہے تو وہ کام چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ انسان اس کام کو کرنے میں کامیابی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ اب اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھیے کہ بہت سارے لوگ سائیکل چلانا سیکھ جاتے ہیں، ٹو ویلر چلانا سیکھ جاتے ہیں، فور ویلر چلانا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ کیسے سیکھتے ہیں؟ ان کو دلچسپی ہوتی ہے۔ اب کئی بچے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو جیسے ہی یعنی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پہلا ان کے اندر یہ شوق جاگتا ہے کہ میں سائیکل چلانا سیکھ لوں۔ اب وہ کسی سے سائیکل لیتے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے یا کسی دوست سے سائیکل لیتے ہیں اور سائیکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائیکل چلانے کے وقت کبھی کبھی گر بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے اور مسلسل سائیکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹو ویلر چلانے والے ٹو ویلر چلانا سیکھ لیتے ہیں، وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ایک ڈر بھی لگا ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، لیکن ڈر کے باوجود وہ ٹو ویلر چلانا سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو فور ویلر چلانا نہیں آتا، ایون ٹو ویلر بھی چلانا نہیں آتا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں یہ چلاؤں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگر میں چلاؤں گا تو کوئی مجھے اڑا دے گا یا میں کسی کو اڑا دوں گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو بندہ جب تک کوشش نہیں کرے گا اس کو ان چیزوں میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور کام میں دلچسپی اس وقت بڑھتی ہے جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، جیسے بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کیوں کر رہا ہوں، بزنس کیوں کر رہا ہوں، تو جب تک یہ وائی کلیئر نہیں ہوتا تب تک اس کام کو کرنے میں اس کی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ کسی کام کو انسان اس وقت تک کرتا ہے جب وہ کام اس کے لیے پاسبل نظر آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سے کوئی کام کہے اور آپ کی سوچ یہ کہے کہ یہ کام میرے لیے پاسبل نہیں ہے تو وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ تو جب تک انسانی سوچ اس کام کو ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ یہ میرے لیے پاسبل ہے یا امپاسبل ہے، تب تک وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ اگر وہ کام اس کو پاسبل نظر آتا ہے تبھی وہ اس کام کو کرتا ہے۔ جب انسان پازیٹیو سوچتا ہے تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور پازیٹیو سوچ ہی ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہی ہے کہ جو اس کام کو اس کے لیے پاسبل بناتی ہے۔ نگیٹو سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، وہ اپنی پاسبلٹیز کو مار ڈالتے ہیں۔ وہ ہر کام میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو پڑھائی کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کالج میں جاتے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، وہ ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پڑھائی کرتے کرتے ان کو جب اس کو وہ ہارڈ سمجھنے لگتے ہیں، مشکل سمجھنے لگتے ہیں، تو ان کی جو نگیٹو سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تمہارے لیے یہ پرابلمس ہے، تمہاری میموری کا پرابلمس ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارا وہ مسئلہ ہے۔ تو ان کو اس کی نگیٹو سوچ اس کام میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک طالب علم جو ایک مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے گیا، لیکن میموری کمزور ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ استاد صاحب اکثر اس کو ڈانٹتے، ناراض ہوتے ہیں، سارے بچے بھی اسے پریشان کرتے، تو وہ طالب علم جو ہے وہ مایوس ہو گیا، اور ایک بار اس نے ٹھان لی کہ اب مجھے مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے۔ جب ایک دن آیا جب اس مدرسے میں کوئی نہیں تھا،
سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے، قرآن خوانی میں گئے ہوئے تھے، تو وہ طالب علم جو ہے اس مدرسے سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے گاؤں کی طرف جانے لگا۔ راستے میں اسے کنواں نظر آیا، اسے پیاس لگی، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ کنویں کے اندر جیسے ہی اس نے ڈول پھینکا تو اس کی نظر کنویں کی جو دیوار تھی اس کی لائنز پر پڑی، اس کے سطح پر پڑی، جس میں لائنیں تھیں، اور وہ لائنیں رسی کی وجہ سے ہو چکی تھیں۔ اس نے رسی کو کھینچا تو دیکھا کہ یہ رسی کی وجہ سے اس کنویں پر جو ہے وہ لائنیں بن چکی ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک کمزور رسی اپنا اثر مضبوط دیوار پر چھوڑ سکتی ہے، وہاں لائنیں بنا سکتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلسل ڈول کھینچنے کی وجہ سے رسی بار بار جو ہے وہ دیوار پر گھس رہی تھی، جس کی وجہ سے اس پر نشانات پڑ چکے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ جب ایک کمزور رسی مسلسل کوششوں کی وجہ سے مضبوط دیواروں پر نشانات کر سکتے ہیں، تو میں اگر مسلسل کوشش کر کے یاد کرنا شروع کروں، مسلسل کوشش کروں، اللہ کی رحمت سے امید رکھوں، تو میرے جو کمزور ذہن پر قرآن پاک کا اثر کیوں نہیں ہوگا، قرآن پاک کی برکتیں کیوں نہیں حاصل ہوگی، میں حفظ کرنے میں کیوں نہیں کامیاب ہوگا۔ اب یہ سوچ کر وہ پلٹا اور مدرسے دوبارہ گیا، اور اب عزم مصمم کر لیا کہ اس وقت تک میں مدرسے سے نہیں جاؤں گا جب تک میں حافظ قرآن نہیں بن جاتا۔ اب ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، ایک گول کے ساتھ، ایک ہدف کے ساتھ، ایک عزم مصمم کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ روزانہ قرآن پڑھنے لگا، روزانہ قرآن پڑھنے لگا، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ قرآن پاک یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک بہترین حافظ قرآن بن گیا۔ تو ناظرین یاد رکھیے، انسان کی کوشش جو بہت سارے کاموں میں اس کو کامیاب بنا دیتی ہے، بس ضرورت ہے بلند حوصلے کی، ضرورت ہے بلند ہمتی کی، ضرورت ہے پیشن کی، ضرورت ہے ڈٹرمنیشن کی۔ اگر انسان پیشن کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کسی کام کو مسلسل کوشش کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی کوششوں میں اسے ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔ ایک انگلش کا محاورہ ہے، کوٹ ہے، "The difference between the impossible and possible lies in a person's determination." The difference between the impossible and possible lies in a person's determination. ممکن اور ناممکن کام انسان کے بلند حوصلے پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ پاسبل اور امپاسبل کا تعلق ہماری سوچ سے ہے، ہماری سمجھ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اسی عقل کی بنا پر آج انسانوں نے بڑے بڑے کاموں میں ترقیاں حاصل کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم جس کام کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے پاسبل ہے، تو وہ کام ہمارے لیے پاسبل ہو جاتا ہے، اور جس کو ہماری سوچ امپاسبل سمجھ لیتی ہے وہ کام ہمارے لیے امپاسبل بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی سوچ ہی ہے کہ جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا کام اس کے لیے پاسبل ہے اور کون سا کام اس کے لیے امپاسبل ہے۔ اب ہم جو سوچتے ہیں کیا وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی سوچ کو سچ مان کر بیٹھ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو کبھی اس کی ریئلٹی پر بھی تو غور کریں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے امپاسبل ہے، تو یہ ہم سوچ رہے ہیں، اور اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کام کو کرنے کی کوشش کی؟ جب تک کسی کام کو کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہمارے لیے پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ ہماری مسلسل کوششیں بہت سے امپاسبل نظر آنے والے کاموں کو بھی پاسبل کر دیتی ہے۔ جس طرح کسی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے پیشن اینڈ ڈٹرمنیشن، یعنی شوق اور بلند ہمتی، تو اسی طرح کسی بھی کام کو کرنے کا عزم مصمم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے امپاسبل نظر آنے والے کاموں کو پاسبل کرنے کے لیے پیشن اور ڈٹرمنیشن کا، عزم مصمم کا فیول ہونا بہت ضروری ہے۔ امپاسبل کو پاسبل کرنے کے لیے انسٹاپیبل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اگر
ہم کسی کام کو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم نے ایک بار کوشش کی، 2 بار کوشش کی، پھر ہمت ہار جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں ایک بار کی قبول نہیں ہوئی، 2 بار کی قبول نہیں ہوئی، 3 بار کی قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور معاذ اللہ بہت سے تو نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کوئی معاذ اللہ فائدہ نظر نہیں آیا، میں تو دعائیں مانگ رہا تھا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، میری قرض داریاں دور نہیں ہو رہی، میری بیماریاں دور نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کو بہت زیادہ دعا کرنے میں چھپا کر یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ پاک نے دعا کی قبولیت کو بہت زیادہ دعا کرنے میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اگر ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے، دعا ہی نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ امپاسبل نظر آنے والے کو پاسبل کرنے کے لیے جہاں عزم مصمم کی ضرورت ہے، جہاں انسٹاپیبل ہونے کی ضرورت ہے، وہاں کمفرٹ زون سے باہر آ کر کوششیں کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، بہت سارے لوگ کمفرٹ زون میں جینا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں کمفرٹ زون سے باہر نہ ہوں، یعنی مجھے زیادہ اسٹرگل کرنا نہ پڑے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جب جاب تلاش کرتے ہیں نا، تو اپنے کمفرٹ زون کو وہ سامنے رکھتے ہیں کہ اگر یہ سہولت مجھے ملے گی تو میں جاب کروں گا، اور جاب تلاش کرنے میں کئی مہینے بلکہ کئی سال نکل جاتے ہیں اور ان کو جاب نہیں ملتی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ بڑی جاب کرنا چاہتے ہیں، اب بڑی جاب ان کو حاصل نہیں ہوتی، بڑی کمپنی میں جاب نہیں لگتی، تو وہ چھوٹی چھوٹی جابوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بڑی جاب جیسے کسی گورنمنٹ سیگمنٹ میں ان کو جاب چاہیے، گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر بننے کے خواب کی وجہ سے انہوں نے جو پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز کے آپشنز ان کو ملے تھے، جو ان کو پرائیویٹ اسکول میں بلایا گیا تھا، انہوں نے وہ جاب کو ٹھکرا دیا کہ نہیں مجھے تو گورنمنٹ اسکول میں ہی جاب کرنا ہے، اور ساری زندگی وہ جاب تلاشتے رہے مگر ان کو جاب نہیں ملی اور زندگی کا ایک اکثر حصہ گزر گیا۔ تو ناظرین، کمفرٹ زون سے باہر آنا ضروری ہے۔ اگر ہم کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے تو ہی ہم کوئی اچھے نتائج دے پائیں گے۔ اس دنیا میں جن لوگوں نے امپاسبل نظر آنے والے کاموں کو پاسبل کیا، اس کے پیچھے پیشن، ان کے بلند حوصلے اور ڈٹرمنیشن ہے۔ وہ اس کام کو اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کے بارے میں جس نے بلب کو ایجاد کیا۔ جس دور میں بلب کو ایجاد کیا گیا، انوینٹ کیا گیا، اس دور میں لائٹس جو ہے وہ الیکٹریسٹی پر نہیں چلتی تھی۔ اب جب اس نے اس بات کو سوچا کہ مجھے یار ایک ایسا بلب بنانا ہے کہ جس سے پوری دنیا این لائٹ ہو جائے، تو وہ اپنے مضبوط ارادوں اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس نے بلب بنانا شروع کیا۔ اس نے پہلی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا، دوسری کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا، 50 بار کوشش کر لی، کامیاب نہیں ہوا، 100 بار کوشش کر لی، کامیاب نہیں ہوا۔ وہ مسلسل کوشش کرتا جا رہا تھا، اور ہر بار جب بھی وہ کسی کام کو کسی طریقے سے کرتا، بلب بنانے کے لیے کوشش کرتا، اور جب بھی اس کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ یہ سوچتا کہ یہ کام کو میں نے جس طریقے سے کیا ہے اب مجھے اس طریقے کو بدلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بھی کامیابی نہ ملے نا تو اپنی مسنگز کو دیکھیں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور میں ایسا کیا نہیں کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ تو اس شخص نے ہمت نہیں آ رہی، اور اس کی ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ جب بھی اس کو کامیابی نہیں ملتی تو وہ اپنا جو ہے وہ کام کرنے کا طریقہ تھوڑا چینج کر دیتا۔ وہ سوچتا کہ یہ اس طریقے سے کامیابی نہیں ملی تو اب میں اپنی ایکشن کو آلٹر کر لوں، چینج کر لوں۔ مسلسل کوشش کرتا رہا، 100 بار کوشش کرنے پر بھی کامیابی نہیں ملی تو 200 بار کوشش کی، 300 بار کی، 500 بار کی، یہاں تک کہ 900 بار کوشش کر لی مگر پھر بھی کامیابی نہیں ملی۔ لیکن اس کے حوصلے دیکھیے، اس کی بلند ہمتی دیکھیے، وہ عزم مصمم کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا، اور 1000 بار کوشش کرنے کے بعد اس شخص کو بلب بنانے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ناظرین، کہتے ہیں نا، کوشش کرنے والوں کی
ہار نہیں ہوتی۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمیں جن جن کاموں میں کامیابی نہیں ملی تو ہم نے ان کاموں کو کس انداز میں کیا، ان کاموں کو کیسے کیا، اور ان کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیسی کوششیں کی، کتنی کوشش کا حق ادا کیا، کس انداز میں کوشش کی، کتنی بار کوشش کی۔ اب بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو اچھی جاب نہیں ملتی یا جاب میں ترقی نہیں ملتی، تو یہی فارمولا وہ دیکھیں، اپنے اندر مسنگ کو تلاش کریں کہ میں ایسا کیا نہیں کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، اور میں ایسا کیا کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جو لوگ جاب کرتے ہیں نا، اکثر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو اگر ان کا مالک، ان کا سیٹ جو کام بولتا ہے نا، اتنا ہی وہ کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرتے، وہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں لگاتے۔ وہ سوچتے ہیں، ان کی ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ہے کہ میں ایکسٹرا کام کیوں کروں، جتنا مجھے کام دیا گیا میں اتنا ہی کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے لوگ جو ناکام ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے وہ اپنے موبائل میں اپنے وقت کو بہت زیادہ پاس کرتے ہیں، ٹائم پاس بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی ایک خوبی ہے، وہ اپنے وقت کو کبھی برباد نہیں کرتے، اپنے وقت کو اپنے اسکل ڈیولپمنٹ میں یوز کرتے ہیں، بکس ریڈ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ انگلش نہیں آتی تو انگلش سیکھ لیتے ہیں، اکاؤنٹس نہیں آتا تو اکاؤنٹس سیکھ لیتے ہیں۔ جس کام میں ان کو ترقی چاہیے، ہر وہ کام کو جیسے ہی ان کو وقت ملتا ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اپنے وقت کو موبائل پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر وہ برباد نہیں کرتے، اور جو وہ چاہتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے وہ مسلسل کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے، تو وہ بھی اپنی مسنگ کو دیکھیں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی شاپ کھول کے بیٹھتے ہیں تو شاپ کھول کر بیٹھنے کی وجہ سے وہ موبائل میں لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں کرتے۔ ان کے پاس شاپ میں کوئی سامان ہے نہیں ہے، گراہک جو ہے کس چیز کو ڈیمانڈ کر رہا ہے، میں اپنے بزنس کو کیسے بڑھاؤں، میں ایڈورٹائزمنٹ کیسے کروں، میں کون کون سی چیزیں ہیں جو میری شاپ میں نہیں ہے جس کو گراہکوں کو ضرورت ہے، وہ ایسے کاموں میں وقت کو اسپینڈ نہیں کرتے اور اپنے وقت کو صرف موبائل میں ہی اسپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، اگر ہم کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم جاب میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مسلسل کوششیں کیجیے، اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیے، اپنے اسکلز کو ڈیولپ کیجیے، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیجیے۔ جو کامیاب لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے بزنس کو کیسے بڑھایا جائے، جاب میں کیسے ترقی کی جائے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اچھا، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اگر ہم ان کی زندگی پر نظر کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا ہے، بڑے بڑے کام، ایسے کام کیے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ ایسی ان کی دینی خدمات ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود عبادتیں، ریاضتیں، فیملی اور تدریس کرنا، اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کو لکھنا، ایسے بہت سارے ملٹیپل کام کو لے کر وہ چلتے ہیں اور بڑے بڑے دینی خدمات کو انجام دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں کہ جو امپاسبل نظر آنے والے کاموں کو بھی پاسبل کر دیتے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، جن کا ہند میں بڑا نام ہے، آپ منطق و فلسفے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے جب انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تو انگریزوں نے آپ کو ایک جزیرے میں قید کر لیا۔ اب وہ جزیرہ ایسا تھا کہ جہاں پر کوئی نہیں تھا، آپ وہاں تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کالے پانی کی سزا کے طور پر اپنی زندگی وہاں گزار رہے تھے۔ آپ کے پاس کوئی پین نہیں تھا، کوئی قلم نہیں تھی۔ حالت قید میں، حالت تنہائی میں، حالت بے کسی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اس وقت آپ نے ان ایام میں آپ نے ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام ہے الثورۃ الہندیہ۔ یہ کتاب بڑی ہی مشہور کتاب ہے، اور جانتے ہیں آپ نے یہ کتاب کیسے لکھی؟ آپ کے پاس نہ پین تھا، نہ کاغذ تھا،
نہ کوئی سہولت تھی، نہ کوئی سپورٹ کرنے والے لوگ تھے. یہ کتاب آپ نے کوئلے سے لکھ ڈالی. ناظرین غور کریں، کیسے بلند حوصلے تھے ہمارے اسلاف کے. کوئلے سے کتاب کو لکھ ڈالی، نہ پین تھی، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے کہ ان کا اللہ پر توکل مضبوط ہوتا تھا، ان کی کوششیں مضبوط ہوتی تھی، یہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے تھے. کیسی ہی حالت میں یہ ہوتے، یہ دین کے کام کے لیے آگے بڑھتے چلے جاتے. اسی طرح درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا نام ہے علم الصیغہ، جس کے مصنف حضرت مولانا عنایت احمد کاکوروی ہے. یہ کتاب بر صغیر کے اندر بہت معروف ہے. آپ کو بھی انگریزوں نے ایک جزیرے میں قید کر لیا تھا، آپ وہاں تنہا زندگی گزار رہے تھے، تو آپ نے یہ کتاب علم الصیغہ وہاں پر تصنیف فرمائی. تو ناظرین، اگر انسان کے پاس بلند حوصلے ہو، بلند ہمت ہو، پیشن ہو، کچھ کرنے کی چاہ ہو، تو وہ امپاسبل نظر آنے والے کاموں کو بھی پاسبل کر دیتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو، وہ اس کام کو کر ڈالتا ہے. اس کے لیے جذبہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ اگر ہمارے بزرگان دین کی سیرت دیکھیں، امام بخاری کو دیکھیں، تو انہوں نے بخاری شریف لکھ کر امت پر کتنا بڑا احسان کیا. کتنی احادیث، مستند احادیث کو ڈھونڈ کر آپ نے اس کتاب میں قلم بند کیا. اب اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھیں، اتنی مصروفیت کے باوجود، عبادتیں، ریاضتیں، اتنی مصروفیت کے باوجود اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ شریف کا تحفہ امت کو دے دیا. اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھی کہ اتنی کتابیں ہم نے پڑھی بھی نہیں ہوں گی. اعلیٰ حضرت کی اگر خدمات ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسی عظیم خدمات اعلیٰ حضرت نے کی. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اگر ہم خدمات دیکھیں تو انہوں نے بہار شریعت کا تحفہ امت کو دیا. 20 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب. اور آپ کی مصروفیت ایسی تھی کہ آپ مدرس بھی تھے، آپ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فتووں کا کام بھی کیا کرتے تھے، جو کتابیں آپ لکھتے اس کو پرنٹنگ کا کام بھی کیا کرتے تھے، عبادتیں اور ریاضتیں بھی کیا کرتے تھے. مصروف تری زندگی میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی نے بہار شریعت کا تحفہ دے دیا، کنز الایمان شریف کا تحفہ دے دیا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت بھی مصروف، مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی مصروف، لیکن دونوں کی مسلسل کوششوں سے امت کو ترجمہ قرآن کنز الایمان کا تحفہ مل گیا. یاد رکھیے، جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے. کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی. یہ ہماری سوچ ہے کہ سوچ اگر بندے کی ہو جائے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے، اور اگر ہماری سوچ کسی کام کو پاسبل بناتی ہے، وہ پاسبلٹی کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، ایک مرتبہ ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک کانچ کی خالی برنی رکھی اور اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کچھ پتھر لے آؤ. کچھ اسٹوڈنٹس پتھر لائے، بڑے بڑے پتھر تھے. ان پتھروں سے اس کانچ کی برنی کو اس ٹیچر نے بھر دیا. اب اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا اب اس برنی میں، اس کانچ کے جار میں کیا ہم اور کچھ سامان ڈال سکتے ہیں اور کچھ بھر سکتے ہیں؟ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ایسا لگا کہ اب تو برنی تو پوری بھر گئی ہے، اب اس میں جگہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ ڈال سکیں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاسبلٹی کی نگاہ سے اس برنی کو دیکھنے لگا کہ کیا اس میں اور کچھ سامان جا سکتا ہے، کیا اس میں اور کچھ سامان جا سکتا ہے. وہ سوچنے لگا تو اس کو آئیڈیا آیا. وہ باہر گیا اور چھوٹے چھوٹے پتھر لے آیا، اور چھوٹے چھوٹے پتھر لا کر اس نے اس برنی میں جہاں جہاں گیپ تھا وہاں ڈالنا شروع کیا. اس ٹیچر نے اس اسٹوڈنٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ واقعی آپ نے سوچا، کوشش کی، پاسبلٹی کی نگاہ سے دیکھا کہ اس میں کچھ گنجائش ہے، اس میں اور بھی کچھ سامان ڈالا جا سکتا ہے. اس جار میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. پھر ٹیچر نے پوچھا کہ اب آپ بتائیے، اب چھوٹے پتھر بھی ڈال دیے گئے، بڑے پتھر بھی ڈال دیے گئے، جار جو ہے وہ برنی جو ہے پوری طرح بھر گئی ہے، اب بھی کیا اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے؟ اب ایک اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے اس کو غور کیا
پاسبلٹی کی نگاہ سے دیکھا کہ کیا اس میں اور کچھ ڈال سکتے ہیں، اور کچھ سامان ڈالا جا سکتا ہے، تو اسے ایک آئیڈیا آیا. وہ باہر گیا اور باہر جا کر اس نے معمولی پتلی ریت جو ہے وہ لے آیا، اور پتلی ریت کو اس نے اس جار میں ڈال دیا. جو ہی وہ پتلی ریت اس جار میں، اس برنی میں گئی، تو ریت نے جو ہے جہاں جہاں باریک باریک جگہ تھی، چھوٹی چھوٹی جگہ تھی، اس نے اس جار کو بھر دیا. اب ریت سے بھی وہ جار بھر گیا. اب بڑے بڑے پتھر بھی چلے گئے، چھوٹے چھوٹے پتھر بھی چلے گئے، ریت بھی چلے گئی. اب وہ جار پورا پیک ہو گیا. پھر ٹیچر نے پوچھا کہ اب بھی کیا پاسبل ہے کہ اس جار میں ہم کچھ ڈال سکتے ہیں؟ تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اب سب ہمت ہار گئے. بولے سر اب تو پورا پیک ہو گیا ہے، اب تو مشکل ہے اب کچھ اس میں جا سکے. اب ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اب بھی آپ پاسبلٹی کی نگاہ سے دیکھیے، اس میں اب بھی ہم کچھ ڈال سکتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹس پھر غور کرنے لگا کہ اس میں کیا ڈال سکتے ہیں. غور کرتے 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 اس کو ایک آئیڈیا آیا. وہ باہر گیا اور پانی کا ایک گلاس لے آیا، اور اس گلاس میں جو پانی تھا اس نے اس برنی میں ڈالنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ پانی اس برنی میں وہ ڈالنے لگا، دھیرے 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 پانی جو ہے وہ برنی میں سمانے لگا، اور یہاں تک کہ آدھا گلاس اس برنی میں ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گیا. سارے اسٹوڈنٹس دیکھ کر اس طالب علم کو بہت اپریشیٹ کرنے لگے. تو ناظرین، ہماری لائف میں ہم بہت ساری چیزوں کو امپاسبل سمجھتے ہیں، وہ ہماری سوچ کی وجہ سے سمجھتے ہیں. ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کام کو کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھوں، اس کام کو میں سٹارٹ تو کروں. نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، لیکن میں کوشش تو کروں. لیکن انسان کی سوچ ہی ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اس کی سوچ کے دروازے وہ بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کام کو سٹارٹ ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا. یاد رکھیے، جب انسان کسی کام کو پاسبل سمجھتا ہی نہیں ہے تو کوشش کیسے کرے گا؟ اور پاسبلٹی زندہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کسی بھی کام کو کرنے کا عزم مصمم کر لے، وہ کوشش کرنا شروع کر دے. اور جب وہ کوششیں کرتا ہے تو اس کے لیے راہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو، بزنس میں کامیاب ہو، اپنے ریلیشن شپ میں کامیاب ہو، دین کی خدمات میں کامیاب ہو، تو پاسبلٹی کی نگاہ سے اپنے کاموں کو دیکھیں اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں. جب تک کوشش نہیں کریں گے رزلٹ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ رزلٹ پوشیدہ ہے، چھپا ہے کوشش کرنے میں. تو نیت کریں کہ اگر ہم کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو اچھے انداز میں کریں، شوق کے ساتھ کریں، پیشن کے ساتھ کریں، بلند حوصلوں کے ساتھ کریں، ڈٹرمنیشن کے ساتھ کریں، اور مسلسل کوشش کرتے رہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں. اس کام کو جس انداز میں کرنا ہے اس انداز میں اس کام کو کریں. دیکھیں، ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر کسی زمین میں بورنگ کھودنی ہے، پانی کے لیے بورنگ ڈالنی ہے، تو اب اگر کوئی بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک جگہ وہ بورنگ کھودتا ہے، تو 10 فیٹ 20 فیٹ اس نے کوشش کی، پانی نہیں نکلا، تو وہ وہاں سے جو ہے مشین نکال لیتا ہے. پھر دوسری جگہ 10-20 فیٹ کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے پانی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں سے پانی نہیں ملتا. تو اب اس طرح وہ کئی اگر گڈھے بھی کھود لے گا نا، اس کو پانی نہیں ملے گا. ایکچولی اس کو 50 فیٹ 100 فیٹ 200 فیٹ تک گہرا گڈھا کھودنا ہوگا. بعض اوقات انسان تھوڑی کوشش کر کے پیچھے آ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش کی مگر مجھے رزلٹ نہیں ملا. وہ جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، جتنی گہرائی کے ساتھ کوشش کرنا ہے، جس انداز میں اس کام کو کرنا ہے، اگر اس انداز میں اس کام کو نہیں کرے گا، جیسے کوشش کا حق ہے وہ کوشش نہیں کرے گا، تو اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو رائیگاں نہیں کرتا. جو بندہ کوششیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے. تو ناظرین، اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمت نہ ہاریں، مسلسل کوششیں کرتے رہیں، پاسبلٹی کی نگاہ سے کاموں کو دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی. ناظرین، آپ سے ایک عرض ہے کہ یہ سلسلہ آپ نے جو دیکھا، اب اس سلسلے کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر بھی نظر آئے گی. تو اس سلسلے کی جو ویڈیوز ہے، پازیٹیو تھنکنگ کی جو ویڈیوز ہیں،
آپ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں۔ FGN چینل دیکھنے کا ذہن بنائیں۔ انشاءاللہ کئی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جائے گی، کئی لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، پازیٹیو تھنکنگ انہیں نصیب ہوگی۔ تو آپ بھی یہ سلسلہ اول تاخر ضرور دیکھتے رہیے اور پازیٹیو تھنکنگ کے سلسلے کو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی برکت عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔